بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ہمیں بڑے عمل سے روک کر چھوٹے عمل میں لگا دیتا ہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ، ہم سے فرائض چھڑوا دیتا اور نوافل اور سنتوں میں لگا دیتا۔ شیطان یہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایمان والے کا عمل کسی نہ کسی طریقے سے خراب ہو جائے، بیکار ہو جائے۔ یہ شیطان کی ہمیشہ کوشش رہتی۔ کبھی ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ میرا عمل بڑا اچھا ہے، میں اچھا کام کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شیطان کے دھوکے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی جو مجھے بات یہ کہہ کر بیان کرنی وہ بات یہ ہے کہ ابھی ایک عام ماحول بنا ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس تھوڑے پیسے آ جائیں تو لوگ کوشش کرتے ہیں عمرہ کرنے کی، اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے کی، اپنے بچوں کے ساتھ عمرہ میں جانے کی، اپنے چھوٹے چھوٹے پوتے اور نوازوں کے ساتھ عمرہ جانے کی یہ کوشش ہے۔ ایک گھومنے کی جگہ بنا لی اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر تو کم سے کم دیکھ لیں، یہ لوگوں کا مزاج بن گیا۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ میں ٹور میں چلے ہو گھومنے پھرنے کے لیے، ایسے فیملیوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، اپنے پوتوں کے ساتھ، اپنے نوازوں کے ساتھ یہ عمرہ کے لیے جماعتوں کی جماعتیں جاتی ہیں۔ عمرہ اچھا ہے، حرج نہیں ہے اس میں، لیکن عمرہ کے بہانے ایک تو بات یہ کہ وہ عمرہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا کہ قیامت کے قریب زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے لیے جنگلات کا سفر آسان ہو جائے گا، سفر پر سفر وہ کرتے رہیں گے، حالانکہ اس کا پڑوسی بھوکا مرتا ہوگا۔ پڑوسی کا خیال رکھنا اس کے لیے اتنے لمبے سفر سے اچھا ہوگا۔ آدمی کو فکر نہیں کہ اپنے محلے میں کون پریشان، کون دکھی ہے، کون کیسی حالت میں، لیکن بس دل میں آ گیا عمرہ کرنا جو نفل ہے، اب اس کے لیے ارادہ کر لیا چلے فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ تو یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ عمرہ کے بہانے حج کے فریضہ سے آج محروم ہو رہے، حالانکہ حج اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک بنیادی چیز ہے۔ صاف حدیث ہم نے پڑھی، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام ان 5 چیزوں کے بغیر تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ بنیاد کا مطلب یہ ہے، بنیاد اور پائے کے بغیر مکان اور بلڈنگ نہیں بنے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے کہ اسلام کی بنیاد اور بلڈنگ قائم کرنی ہو تو یہ 5 چیزیں تو تمہارے اندر ہونی چاہیے، ورنہ تم پکے سچے کامل مسلمان نہیں کہے جاؤ گے۔ سب سے پہلے بنیادی چیز تو ایمان ہے، ایمان کے بعد نماز ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بعد حدیث میں کہا گیا حج۔ وہ حج سے عام طور پر ہم سب غافل ہیں۔ میں نے جو کہا شیطان عمرہ میں لگا کر کے حج کے فریضہ سے ہمیں محروم کرتا۔ اگر حج فرض ہے اور ہم نے تحقیق کی ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنی جائیداد کہ ہم پر حج فرض ہے اور ہم حج نہیں کرتے، تو حدیث پاک میں بہت سخت وعید بیان کی گئی۔
من ملک زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا. یہ حدیث واقعے میں آدمی کو ہلا دینے والی ہے، آدمی کو چین سے بیٹھنے نہ دے، ایسی زبردست یہ حدیث ہے، آدمی کو ہلا دینے والی. جس پر حج فرض ہو اور وہ بیت اللہ شریف جا سکتا ہو اور حج نہ کرے تو شفیق نبی شفیق اور سچی زبان سے یہ بات بیان فرماتے کہ کوئی پرواہ نہیں کہ وہ آدمی یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے، مسلمان بن کر کے مرنے کی اس کو ضرورت نہیں. جس پر حج فرض ہو اور حج ادا نہ کرے تو چاہے وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے. اس کا مطلب یہ ہوا حج نہ کرنا یہ بڑی سخت وعید کی بات ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنی ملکیت کو ذرا دیکھیں اور اگر ہم پر حج فرض ہے تو اس کی کوشش میں لگ جائیں. آدمی جب کسی فریضہ کو ادا کرنے کی کوشش میں لگتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے آسان کر دیتے، لیکن ہم نے تو کوشش ہی نہیں کی بلکہ مال آیا تو عمرہ کر کے ہم نے پیسوں کو ضائع کر دیا، اور یہ واقعے میں ضائع کر دینا ہوا. مال آیا اور حج فرض ہے اور فریضہ چھوڑ کر عمرہ میں گئے تو یہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے. شیطان فرض عمل سے روک کر ہمیں نفل کام میں لگا دیتا. اکثر میں مسئلہ بیان کرتا ہوں، ولیمہ کرنا سنت ہے، کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنتوں میں سے ایک سنت آپ صحابہ کو بھی ولیمہ کا حکم دیتے، اولم ولو بشاۃ، مسلم شریف میں ہے. ولیمہ کرو بھلے ایک بکری کا ولیمہ ہو، لیکن جس ولیمہ میں اگر شریعت کا کوئی حکم ٹوٹتا ہو، بے پردگی ہوتی ہو، ولیمہ کی وجہ سے کوئی اللہ کا فریضہ چھوٹتا ہو تو وہ ولیمہ چھوڑ دینا واجب ہے. اس لیے کہ فرض پر عمل کرنا فرض ہے اور سنت کا درجہ باپ کا ہے. سنت پر عمل کرنے سے اگر کوئی اللہ کا حکم چھوٹتا ٹوٹتا ہو تو وہ سنت کا چھوڑ دینا واجب. ہمارے نماز کا وقت اتنا ہے کہ اگر ہم سنت کے مطابق وضو بنائیں، دیکھیے مسئلے برابر یاد رکھیے سمجھیے، اگر وضو سنت کے مطابق بنائیں گے، مسواک کریں گے اطمینان سے، قبلہ کی طرف رک کر کے وضو کرنا سنت ہے، اگر ایسی جگہ تلاش کریں گے، ہر عضو کو 3 مرتبہ اطمینان سے دھوئیں گے تو نماز کا وقت نکل جائے گا اور نماز قضا ہو جائے گی. تو فقہا بیان کرتے ہیں کہ ان تمام وضو کی سنتوں کا چھوڑ دینا واجب ہے. جلدی جلدی وضو بناؤ کہ فرض ادا ہو اور نماز وقت میں پڑھ لو. اگر سنت پر عمل کرنے جاتے اور فریضہ تمہارا اور واجب تمہاری چھوٹتی تو یہ سنت پر عمل کرنا بھی تمہارے لیے گناہ کا سبب ہوگا. یہ مسئلہ میں بتا رہا ہوں، مسئلہ میں سمجھا رہا. تو بھائیوں، مجھ پر حج فرض ہے لیکن اس کا مجھے فکر نہیں، فرض حج ادا کرنے کا فکر نہیں، اور عمرہ کر کے میں اطمینان سے بیٹھ گیا. اللہ کا فضل ہے، اللہ نے عمرہ کروا لیا، اچھی بات ہے، عمرہ کروا لیا، لیکن فریضہ باقی ہے، اس کا کیا؟ یہ حج فرض ہے جو باقی، اس کا کیا؟ تو اگر فرض ہے حج تو ہم سب کوشش میں لگ جائے، جتنے میرے بھائی سنتے ہیں وہ سارے کے سارے دیکھیے، اس مجمع میں سے 50-60% مجمع ایسا ہوگا جن کے اوپر حج فرض ہے. ایک آدمی کا مکان ہے، ہمارے علاقے میں جو پلاٹ کی قیمت چلتی تو ایک مکان اس کا ہے اور ایک پلاٹ خرید لیا، بھلے اپنے بچوں کے لیے خرید لیا تو ایک مکان کے ساتھ ایک دوسرے ایکسٹرا پلاٹ کا وہ مالک ہے، اس کے سر پر کوئی قرضہ نہیں، تو وہ آدمی پر حج فرض ہو جاتا. اب دیکھیے یہ انداز سے جو میں نے مثال دی، سوچ لے کتنے لوگ ہوں گے.
میری ملکیت میں زمین ہے 10 بیگھا، مسئلہ سمجھیے، 10 بیگھا زمین، 10 بیگھا میں سے 5 بیگھا یا 6 بیگھا زمین سے میرے گھر کا گزران پورا ہو جاتا، تو 4 بیگھا بھلے میں اس میں بوائی کرتا ہوں اور وہ میں روزانہ بوتا ہوں اس کو، لیکن میری ضرورت کے لیے 6 بیگھا کافی ہے، وہ 4 بیگھا میری ضرورت سے ایکسٹرا ہے، وہ 4 بیگھا زمین کی وجہ سے حج فرض ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ یہاں تاج نگر میں، تاج کے اطراف میں جو میرے بھائی رہتے، تو وہ ان کا وطن دوسرا ہے، تو سب کو پوچھو تو ان کا یہاں بھی مکان ہے، اپنے وطن میں بھی مکان ہے۔ اب یہاں مستقل رہنے لگے، وطن میں جاتے نہیں، وطن کا مکان استعمال ہوتا جو نہیں، تو اب ان کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ اس میں وہ شکل بھی ہے کہ حج فرض نہ ہو، وہ آپ کو کوئی اچھے عالم سے پوچھنا پڑے گا، مسئلہ جاننا پڑے گا۔ تو بہت سے لوگ ایسے کاروبار میں میں نے حصہ رکھا، تو ایک جگہ میں نے حصہ ڈالا ہوٹل میں، دوسری جگہ پر حصہ رکھا کسی اور جگہ پر، اب یہ تمام حصوں میں سے ایک جگہ یا 2 جگہ کی آمدنی سے میرا گھر کا گزران پورا ہو جاتا، تو پھر وہ تیسرا جو میرا بھاگ اور حصہ ہے کہ جس کی اگر آمدنی نہ بھی آئے تو میرا گھر کا گزران برابر چلتا رہتا، تو وہ پورا حصہ یہ ایکسٹرا ہے، لہذا اس کی قیمت لگاؤ، 3 پیسے بھاگیدار ہو، 4 پیسے بھاگیدار ہو تو قیمت لگاؤ، اگر وہ قیمت اتنی کہ آپ حج پڑھ سکو تو آپ پر حج فرض ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت سوچنے کی بات ہے، یہ کئی دنوں کا یہ مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ، اچھے خاصے لوگ اس میں مبتلا ہے، اور بڑے فکر کرنے والے فکر بھی کرتے کہ ابھی یہ مسئلہ ایک عام سا بن گیا ہے، عمرہ میں جانا اور حج کا چھوڑ دینا، یہ بڑی وعید کی بات ہے۔ دیکھو، حج پر اگر ہم جائیں گے اور حج کے لیے پیسہ جمع کر کے خرچ کریں گے، میرا اللہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، لطیف ہے، مہربان ہے، میرا اللہ نعوذ باللہ الف مرہ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے کہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہو کہ پیسے جمع کرو، بہت پیسے ہو گئے، چلو میرے گھر پر آ کر کے 10 لاکھ خرچ کر لو۔ اللہ ایسا ظالم نہیں، آپ سے 10 لاکھ روپے خرچ کروا کر آپ کو میرا اللہ 1 کروڑ دینا چاہتا ہے۔ میرے جملے یاد رکھیے، 5 لاکھ دے کر کے اللہ آپ کو 50 لاکھ دینا چاہتا ہے، آپ کو نہیں تو آپ کی اولاد کو اللہ دینا چاہتا، آپ کی اولاد نہیں تو آپ کی نسلوں کو اللہ پاک دینا چاہتا۔ اس لیے حج کے عنوان پر پیسے جمع کرنا شروع کرو، حج فرض ہے تو تیاری شروع کرو، پاسپورٹ بنا لو، اس کے لیے اگر قرضہ بھی لینا پڑے تو فرض حج کے ادائیگی کے لیے قرضہ بھی لینا پڑے تو لے کر فریضہ جلدی ادا کرو۔ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ حج اور عمرہ یہ کیا کرو، آقا بیان فرماتے حج عمرہ کیا کرو، اور اس کے فائدے بیان کیے۔ کمال کی بات ہے کہ 2 فائدے بیان کیے، ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہمارے مزاج کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، تم حج کرنے سے یہ سمجھو گے کہ غریب بن جائیں گے، 5 لاکھ چلے جائیں گے، 6 لاکھ خرچ ہو جائیں گے، بڑی مشکل سے جمع کیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچی زبان سے یہ سچی بات کا بیان ہے۔ آپ نے فرمایا حج پہلا کام کرے گا، تمہیں مالدار بنا دے گا۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، پہلے فقر بیان کیا، اللہ حج کی برکت سے تمہاری فقیری دور کرے گا، اللہ حج کی برکت سے، عمرہ کی برکت سے فقیری دور کرے گا۔ وَالذُّنُوبَ، اور دوسرے نمبر پر بیان کیا کہ اللہ پاک تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے،
اور اپنے بندوں کو مالدار بنانا اور معاف کرانے کے لیے یہاں سے بلاتا ہے اللہ پاک ہمیں اپنا گھر چھڑواتا، گھر چھڑوا کر کے محلہ چھڑواتا، محلہ چھوڑنے کے بعد مسجد میں ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر کے زندگی پر جس اللہ کے گھر میں سجدہ کیا، اس وقت جو 2 رکعت ہم نماز پڑھیں گے عجیب کیفیت سے اللہ کے گھر کو بھی سلام کریں گے۔ اگر میں زندہ واپس آیا تو پھر دوبارہ سجدہ کروں گا۔ اللہ کے گھر کو بھی سلام کیا، رشتہ داروں کو بھی، اپنا اسٹیٹ چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اور سب سے اللہ پاک نے الگ کر دیا۔ کپڑوں سے بھی میرے اللہ نے الگ کر دیا، کپڑے بھی الگ کر دو۔ تم رشتہ دار مکان جائیداد کو چھوڑ کر آئے، جو کپڑوں میں ہے کپڑے بھی پھینک دو، فقیر بن جاؤ۔ پھر جس نیت سے وہاں پر گئے تھے، اللہ کہتا ہے میرے گھر آئے ہو، میرے گھر کو بھی چھوڑ دو، جاؤ اب مینا کی وادی میں گھومو، جنگلات میں۔ پھر مینا کی وادی سے میرا اللہ کہتا ہے جاؤ عرفات کے میدان میں، عرفات کے میدان سے جاؤ مزدلفہ کی گھاٹی میں، اور پھر مینا واپس آؤ، قربانی کرو۔ اللہ پاک کہتے ہیں چلو جو میں نے منع کیا تھا سب تمہارے لیے حلال ہو گیا، اب کپڑے پہنو، اب خوشبو استعمال کرو، اب خوشبو کھاؤ سب، لیکن بیوی حلال نہیں۔ اللہ کا پیار سمجھاتا ہوں میں، میرا اللہ کس طرح پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ کہتے بیوی حلال ہونے سے پہلے میرا بندہ تو سب قربانیاں دیتے دیتے آیا ہے میرے گھر، اور یہاں سے بھی میں نے تجھے جنگلات میں گھمایا ہے، میں نے سب حلال کر دیا، لیکن ایک مرتبہ میرے گھر کا طواف زیارت کر لے تاکہ میں تجھے پیار بھری محبت بھری نگاہ سے دیکھ لوں، پھر تیری بیوی تیرے لیے حلال، پہلے میرے پاس آ جا، میرے گھر کا دیدار کر لے۔ اللہ پیار کر کے طواف زیارت یہ بندے کو دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے اخیر میں رکھا، پھر سب حلال۔ اللہ پاک اتنا پیار کرنے والے 5 لاکھ تمہیں نکلوائیں گے اپنے گھر کی زیارت کے لیے، لیکن اللہ 5 کے بجائے 50 لاکھ دے گا کم سے کم۔ اللہ پاک حاجی کو فقیر نہیں بناتا، اللہ کی نسبت پر جو سب قربانی دینے والا ہو اللہ پاک اس کو غریب بنا دے۔ یہ میرے اور آپ کے دماغ بھی اس کا جواب ناکا دیتا ہے۔ اللہ کے نام پر جو سب چھوڑ دے اور اللہ اس کو کنگال کر دے، ایسا میرے کریم اللہ سے امید نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب جتنے میری بات سن رہے، ہم ارادہ کریں، ہم اپنی ملکیت کو دیکھیں۔ اگر حج فرض ہے تو سستی مت کرو، اللہ کے واسطے سستی مت کرو، تیاری شروع کر دو۔ آدمی تیاری میں لگ جائے تو اللہ معاملے کو آسان کر دیں گے، اسباب مہیا کر دیں گے، انتظام کر لیں گے۔ اس لیے اس کی تیاری اور کوشش میں لگ جاؤ۔ 1 روپیہ حج کے عنوان پر خرچ کرو گے، النفقۃ بالحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف۔ 1 روپیہ خرچ کرنا 700 کے خرچ کرنے کے برابر ہے، 700 کے خرچ کرنے کے برابر۔ تو اللہ کتنا صدقہ کا ثواب دیتا، اور کتنے اللہ مغفرت اللہ فرما دیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ پیسوں کا بدلہ بھی دنیا میں دے دے گا۔ یہ حدیث میں سچا وعدہ ہے، فقیری دور ہو جائے گی اس کی وجہ سے، اور اللہ پاک وہاں جائیں گے۔ ہمارے دلوں میں جو ارمان جو جذبات ہے اللہ کے سامنے ہم رکھیں گے، موقع ملے گا۔ اللہ اس وقت الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابه وان استغفروه غفر لهم۔ یہ اللہ کی ٹیم بن کر کے حاجی جاتے، اللہ کی جماعت بن کر کے حاجی جاتے، اللہ کی ٹیم اللہ کی جماعت ہم بن گئے۔ کیا ٹینشن کی بات ہے؟ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو؟ گھر چھوڑتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو؟ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ تمہیں VIP لوگوں میں شامل کرتا،
اللہ کے وفد میں شامل کرتا، اللہ اپنے گھر کے لوگوں میں تمہیں شامل کرتا۔ الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ اللہ کی ٹیم ہے، اللہ جب اپنی ٹیم میں شامل کر لے، ارے حدیثیں ہم سنیں پڑھے، دل میں سکون مل جائے گا، واقعے میں دل میں اطمینان مل جائے گا، سارے ڈر، سارا خوف، سارا خطرات یہ ختم ہو جائیں گے کہ میرا اللہ جب مجھے کہتا ہے میرے ٹیم میں آ گیا تو حج کے لیے چلا، اور اللہ وعدہ کرتے ان دعوہ اجابہم، اگر یہ الحاجی اللہ سے دعا کریں گے اللہ دعا قبول کریں گے، میرا اللہ راستے میں مار دے گا تمہیں۔ اللہ کہتے تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا اللہ قبول کرے گا، تو حاجی گھر سے چلا راستے میں مر جائے گا، کبھی کوئی لاکھوں میں کروڑوں میں ایک واقعہ ہو جاتا، ورنہ ہم تو سنتے نہیں اور سنا بھی نہیں کہ ایسے حاجی چلتے چلتے مر گئے ہو راستے میں۔ اللہ کی ٹیم میں شامل ہو گئے، ان دعوہ اجابہم، اللہ سے دعا کرو گے دعا اللہ قبول کرے گا۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اللہ سے معافی مانگو گے اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے بھائیو ارادہ کر لو، جتنے میرے اللہ کے بندے میرے بھائی بیٹھے ہوئے، سب میں نے جو ایک دو مثالیں دی اس پر غور کر کے کہ اس اعتبار سے تو مجھ پر حج فرض ہے، آپ سوچیں گے اپنی جائیداد کو تو واقعی میں یہ مجمع میں سے 60-70% مجمع ایسا ہوگا کہ جن کے اوپر حج فرض ہوگا، اور حج فرض ہے اور ہم غافل ہیں، اور لوگ حج فرض چھوڑ کر کے عمرہ کے چکر میں یہ شیطانی دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر حج فرض ہے اسی سال، ابھی موقع ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم شامل تو ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام کی بولی لگی جا رہی تھی، بڑا خوبصورت نوجوان اللہ کے نبی تھے، کوئی دیکھے تو انگلیاں کاٹ دے، ایسی خوبصورتی اللہ نے دی تھی۔ جب ان کی نیلامی ہو رہی تھی کہ بھئی یوسف ایک ایسا غلام ہے جس کو آج بیچا جائے گا، تو بڑے بڑے امیر اور سلاطین لائن میں لگے تھے، کوئی ارب پتی کوئی خرب پتی خریدنے کے لیے۔ ایک گڑیا ایک دھاگے کی اٹی لے کر کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ، اور وہ بھی لائن میں کھڑی تھی۔ کسی نے پوچھا ان سے کہ اماں جی جانتے ہو کہ کس کو بیچا جا رہا ہے؟ کہ معلوم ہے بیٹا۔ اس کی قیمت جانتے ہو؟ کہ معلوم ہے بیٹا، قیمت یہ کروڑوں میں بکے گا۔ پھر تم یہاں کھڑی کیوں ہو؟ تمہارے پاس کیا؟ تو کہا میرے پاس یہ دھاگے کی اٹی ہے، اس کا کیا آئے گا؟ ارے میں جانتا ہوں میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن کل کو اخبار چھپیں گے تو اس میں خریداروں کی فہرست آئے گی، تو اس میں میرا بھی نام آئے گا کہ یوسف کے خریداروں میں گڑیا بھی تھی۔ ارے ہم ارادہ تو کریں، پاسپورٹ تو بنائیں، تیاریاں تو کریں، اللہ تعالیٰ اپنے حج کرنے والے بندوں کی لائن میں ہمیں بھی کھڑا کر دے گا۔ کوشش تو کریں، ہم ہماری طرف سے پاسپورٹ بنا کر تیاری تو کریں۔ اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ گئی ہو، اور کوشش کرو بھائیو، اتنی سستی مت۔ اسلامی بنیادی ارکان میں سے یہ حج ایک بنیادی رکن ہے، اس سے غفلت اچھی چیز نہیں ہے، کوشش میں لگ جاؤ، اللہ قبول فرمائے۔